آئیے ایسے خوبصورت شہر کی سیر کرتے ہیں جس کے فن تعمیر کو دیکھ کر آپ اسے بنانے والے کی کاریگری کو داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ یہ شہر زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ایک پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے محض پتھروں سے بنایا گیا ہے اور ان پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کسی بھی مٹی یا گارے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ آج سے صدیوں سال پہلے آخر وہ کون سی تکنیک تھی جس کے بدولت بادلوں میں یہ شاندار شہر تعمیر کرنا ممکن ہو پایا تھا؟ اسے بنانے والے کس ملک اور کس تہذیب کے لوگ تھے؟ اس شاہکار کو بنانے کے محض 90 سال بعد ہی یہاں کے باسی اس شہر کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ دوستو، جس قدیم شہر کی ہم بات کریں ہیں اس کا نام دراصل ماچو پیچو ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ایک ملک پیرو میں کاسکو کے علاقے اندیز کے پہاڑی سلسلے کے درود پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے ایک طرف ہیانا پیچو کا پہاڑ ہے اور دوسری جانب ماچو پیچو نام کا ایک پہاڑ ہے۔ ماچو پیچو دراصل مقامی زبان میں قدیم چوٹی کو کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پتھروں کے اس شہر کو ماچو پیچو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 100 مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے، ایک شاندار قلعہ نما شہر ہے۔ دوستو، اس کی تعمیر جنوبی امریکہ کے انکا قوم نے 1450 کی دہائی میں کی تھی۔ انکا سلطنت 15ویں اور 16ویں صدی میں اپنے عروج پر تھی اور انہوں نے جنوبی امریکہ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس سلطنت کا صدر مقام پیرو کا موجودہ شہر کاسکو تھا۔ اس سلطنت کے پہلے بادشاہ نے اپنے لیے انکا کا لقب پسند کیا تھا تو یہاں کے باسی انکا کہلانے لگے۔ ماچو پیچو میں پتھروں سے بنی 200 کے قریب عمارتیں موجود ہیں، اس لیے اسے ایک شہر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس دور میں یہاں رہائش کے لیے گھر بھی بنائے گئے، حمام اور غسل خانے بنائے گئے۔ کچھ عمارتیں اپنے دور میں مذہبی اعتبار سے اہم تھیں، کچھ عوامی تقریبات کے لیے بنائی گئی تھیں تو کچھ ماہرین فلکیات کے لیے مخصوص تھیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شہر سطح سمندر سے 7970 فیٹ بلندی پر بنایا گیا۔ یہ شہر آج اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں ہے بلکہ کھنڈرات کی شکل پیش کرتا ہے، لیکن یہ کھنڈرات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ماچو پیچو کو بادشاہ کے رہنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کے سبھی ساتھی یعنی انکا تہذیب کی اشرافیہ اسی جگہ مقیم تھی۔ کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں آ جایا کرتے تھے۔ یہاں مقیم افراد کی کل تعداد 700 کے قریب تھی۔ ایک رائے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ماچو پیچو ایک مذہبی مقام کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، انکا تہذیب کے لوگ چونکہ سورج کو پوجتے تھے، ماچو پیچو کے مقام کا تعین اسی لحاظ سے بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جہاں ایک خاص مقام ایسا ہے جہاں پتھروں سے ایک سٹرکچر بنایا گیا، اس کے سب سے اوپر والے پتھر کو ایک خاص زاویے پر اسی طرح سے رکھا گیا کہ ہر سال ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب سورج اس پتھر کے عین اوپر آ جاتا ہے، اس پتھر کا سایہ نہیں بنتا۔ یہ پورا سٹرکچر انکا تہذیب میں مذہبی لحاظ سے بہت اہم مانا جاتا تھا۔ اسے وقت کا تعین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض مورخین یہ خیال بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ماچو پیچو بنانے کی ایک اہم وجہ سورج کے قریب آنا تھی۔ اسی غرض سے اس شہر میں ایک علامتی سورج جیسی گول عمارت بھی بنائی گئی۔ اسے مقدس عمارت کا درجہ حاصل تھا۔ یہ ایک طرح کا چرچ تھا جہاں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک خاص لوگوں کو ہی آنے جانے کی اجازت تھی۔ یہ لوگ یہاں فلکیاتی جسام جیسے چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کی گردش پر بھی غور کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں کی تمام عمارتیں گرینائٹ پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو اپنی جگہ پر رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی گارے یا مٹی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ شہر آج 600 سال بعد بھی تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ماچو پیچو کو خالی کیوں کرنا پڑا۔ ویسے تو یہاں کے باسی ایک شاندار زندگی گزارے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو یہ شہر خالی کرنا پڑا۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کو یوں کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں انکا تہذیب اپنے عروج پر تھی، لیکن 1530 کی دہائی میں اسپین کے جنگجوؤں نے انکا تہذیب کے کئی علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ اسپین ان دنوں جنوبی امریکہ میں اپنی 9 آبادیات قائم کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں مزید پیش قدمی جاری تھی۔ ماچو پیچو کے باسیوں کو ڈر تھا کہ اب ان کا اگلا ہدف وہی ہوں گے، لہٰذا وہ اپنا یہ شاندار شہر ایسے ہی چھوڑ کر کسی اور مقام پر رخصت ہو گئے۔ کچھ تاریخی حوالہ جات کے مطابق یہ لوگ یہاں سے جاتے وقت ماچو پیچو کے آس پاس کچھ جھاڑیوں اور درختوں کو آگ لگا گئے تھے تاکہ اگر اسپینش فوجیں اس علاقے کے قریب بھی آئیں تو وہ یہی سمجھیں کہ اس جانب سے سوائے جنگل اور بیابان کے کچھ نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان دنوں یہاں چیچک کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ماچو پیچو کو خیر بات کہنا پڑا۔ البتہ قسمت کا کھیل دیکھیں کہ اسپین کے حملہ آور دراصل ماچو پیچو تک آئی نہیں۔ اس بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آگ لگانے والا پلان کامیاب رہا۔ اسپینش فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی بلند و بالا پہاڑ کے اوپر ایک سنسان لیکن شاندار شہر ان کا منتظر ہوگا، اس لیے یہ شہر خالی ہی رہا اور تباہی سے بھی بچ گیا۔ البتہ باقی تمام انکا سلطنت پر اسپین قابض ہو گیا اور انکا سلطنت کا 1572 تک خاتمہ ہو گیا۔
دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ ماچو پیچو کو کس نے دریافت کیا۔ 1450 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا یہ شاندار قلعہ نما شہر ماچو پیچو تقریباً 90 سال بعد خالی کرنا پڑا۔ یہ اسپینش حملہ آوروں کی نظروں سے تو بچا رہا، البتہ اس کے بعد اس بھی 4 صدیوں تک یہ شہر زمانے کی گرد و غبار کی نظر ہو کر دنیا سے اوجھل رہا۔ کس کو خبر تھی کہ پیرو کے جنوب میں انسانی تاریخ کا اپنی مثال آپ نمونہ دھول مٹی میں اٹا پڑا ہے۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کی دریافت کر لیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کے پروفیسر ماہر آثار قدیمہ ہیرم بنگم اپنی ٹیم کے ہمراہ کاسکو کے قریب انکا تہذیب کا ایک دوسرا شہر دریافت کرنے نکلے تھے۔ یہاں مقامی لوگوں سے بات چیت کے دوران انہیں بتایا گیا کہ قریب ہی ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں کچھ کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ معلومات ان کو بالکل عام مقامی لوگ دے رہے تھے۔ جس کسان نے برہم کو ان کھنڈرات کا بتایا تھا وہ اس پہاڑ کو ماچو پیچو کہہ رہا تھا۔ ماچو پیچو دراصل اس علاقے کی مقامی زبان میں قدیم چوٹی کو کہا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی مدد سے بنگم اس مقام تک پہنچ گیا اور ان کھنڈرات کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اتنا ایکسائٹڈ کہ فوری طور پر یہاں سے کچھ پتھر اور دوسری چیزیں اپنے ساتھ امریکہ بھی لے گیا تاکہ ان پر تحقیق کی جا سکے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اس واقعے کے 100 سال بعد پیرو کی حکومت نے امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں مقدمہ چلایا اور آخرکار امریکہ کو یہ چیزیں واپس کرنی پڑی۔ پیرو کی حکومت نے اس جگہ کی بحالی کا کام کیا اور اس دوران یہاں سے مٹی کے برتن اور دیگر استعمال کی اشیاء بھی ملی اور کھدائی کے دوران انسانی ڈھانچے بھی ملے۔ ماچو پیچو تک پہنچنے کے لیے حکومت نے سڑکیں اور ریلوے ٹریکس بھی بنائے اور آج ماچو پیچو کو ہر سال 15 لاکھ سے زیادہ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ 1983 میں اسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج یعنی عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کر لیا، جبکہ 2007 میں اسے دنیا کے نئے 7 عجائبات کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ ذرا سوچیں کئی صدیوں پہلے کا انسان کس طرح کے شاندار شہر تعمیر کر گیا۔ ماچو پیچو انسانی تاریخ کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے آج کے ترقی یافتہ دور کے انجینئرنگ بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دھول مٹی میں اٹے آج بھی مزید کئی قدیم شہر دنیا کی نظروں سے کہیں دور وقت کی ستم ظریفی پر آہو بکا کرے ہوں گے اور یہ بھی اچانک کسی راہگیر کی نظروں میں آ جائیں گے۔